اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ ھدی، اور ہم نے بنایا اس کتاب کو ہدایت، رہنمائی کا ذریعہ، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، وہ رہنمائی کیا تھی کہ نہ بناؤ تم میرے علاوہ وکیلا، کوئی کارساز، کہ نہ بناؤ تم میرے علاوہ کوئی کارساز۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم اولاد ہو اس کی یا ان کی جنہیں ہم نے سوار کرایا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے سوار ہو کے نجات پانے والے تھے، تم ان کی اولاد ہو، تو کیسے لوگوں کی اولاد ہو، کرتوت کیا کر رہے ہو؟ یہ تاریخ کا اور نسل کا حوالہ دے کر ان کو غیرت دلائی جا رہی، یہ مطلب ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ اولاد ہو ان کی جنہیں ہم نے سوار کرایا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ بندے تھے شکر گزار، یعنی نوح علیہ السلام عبدا شکورا، وہ بندے تھے شکر کرنے والے۔ توجہ فرما لیں ذرا، اس سے پہلی آیت مبارکہ میں معراج کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے اس ضمن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ بہت بڑی بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہے، ایک انقلاب کا بیان بھی ہے کہ ایک انسان ہو کر وہاں تک جائے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچتے، تو جس انسان کو پر بھی نہیں لگے ہوئے، معمول کے مطابق وہ زمین پر چلنے کا عادی ہے، پاؤں سے چلتا ہے، لیکن اس کو اللہ اتنا اوپر لے گئے، اتنا اونچا لے گئے کہ سب بلندیاں نیچے رہ گئیں۔ تو یہ ایک انقلاب کی طرف جو ہے نا وہ پیش قدمی کہہ لیں یا اس کا اعلان کہہ لیں۔ لہذا آنے والے وقتوں میں انسان نے زمین سے اوپر اڑنے کی کئی کوششیں کی، آج آپ کے سامنے کم از کم فضاؤں میں انسان اڑ رہا ہے اور اس سے آگے کی سوچ رہا ہے، چاند تک قدم جما لیے، مزید آگے تک سوچ رہا ہے۔ تو ایک رستہ ملا انسان کو، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ یہ جتنی مرضی اونچی اڑان کر لے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک اللہ اپنے حبیب کو لے گئے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر دوسرا یہ کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، جو اعلان تھا اس بات کا کہ اب امامت اور قیادت بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے، بنی اسرائیل سے لے لی گئی ہے۔ اس سے پہلے تورات والے اور انجیل والے بھی تھے نا، اب قرآن والا آگے۔ تو اس بنیاد پر ایسے اللہ کے نبی تشریف لائے کہ جو دو قبلوں والے ہیں، بیت اللہ والے بھی اور بیت المقدس میں بھی امامت وہ کر رہے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اگلی آیت جو آج آپ پڑھ رہے ہیں، اس آیت مبارکہ میں آپ یوں کہہ لیں کہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ قیادت کیوں چلی گئی ان سے، بنی اسرائیل سے، یہ منصب کیوں چھن گیا۔ تو اس کا سبب بتایا کہ دیکھو ہم نے ان کو کتاب دی اور ہدایت نامہ دیا، پوری رہنمائی کی ان کی، اور انہیں یہ کہا تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ جو بڑا پیغام اور بڑا میسج تھا وہ یہی تھا، جسے آپ جو ہے نا وہ مین پیغام کہہ سکتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو یہی پیغام اللہ نے دیا ہے، تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے ساتھ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہیں بناؤ گے، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ جب
ایسی قوم کہ جس کو کتاب ملی ہو، وہ آہستہ آہستہ سست ہوتے ہوتے پٹڑی سے اترتے اترتے وہ اتنی دور نکل جائے کہ وہ شرک تک کرنے لگ جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے نافرمان ہو گئے، کتنے وہ ہدایت سے دور چلے گئے۔ یہی پیغام اللہ نے نصارہ کو بھی دیا تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ یہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہود کے لیے بھی یہی لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ لیکن انہوں نے بھی شرک کیا، انہوں نے بھی کیا، یہ بھی گمراہی پر چلے گئے، وہ بھی گمراہی پر چلے گئے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہود کہہ رہے ہیں کہ نصارہ ہدایت پر نہیں ہے، نصارہ کہہ رہے ہیں کہ یہود ہدایت پر نہیں ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں دونوں ٹھیک کہتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں دونوں گواہی دے رہے ہیں، دونوں صحیح کہتے ہیں کہ واقعتاً وہ بھی ہدایت پر نہیں رہے اور یہ بھی ہدایت پر نہیں رہے۔ پھر جن کو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ دیا ہو، جس قوم کو باسیت قوم کے تاریخ ڈسکس ہو رہی ہے نا، کہ قوم پر اللہ کا احسان دیکھو کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک لمبا سلسلہ ہے، تقریباً کوئی 70,000 کے قریب اللہ نے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے۔ اتنی لمبی تاریخ ہے اس قوم کی، اتنا سلسلہ ہے اللہ کے نبی اور رسولوں کا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے جہاں نبوت اور رسالت ان میں رکھی ہے، یعنی نبی بھی بنائے، رسول بھی ان میں سے بنائے، بادشاہ بھی ان میں سے بنائے۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی۔ یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اللہ نے کتابیں دی ان کو، تورات، انجیل، زبور، پھر صحیفے دیے اللہ نے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورہ اعلیٰ جسے کہتے ہیں، اس کے آخر میں اس کا ذکر موجود ہے، فی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ صحیفے دیے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی، معلوم ہوا تورات کے علاوہ بھی ان کو صحیفے ملے۔ تو اللہ نے کتنا بڑا انعام اور احسان کیا کہ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنے انعامات ایک قوم کی جھولی میں ڈال دیے۔ پھر اس میں ڈیٹیل میں جائیں تو پھر اور کمالات ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، ایسے جیسے موم ہوتا ہے، جدھر چاہیں مروڑ دیں، بطور معجزہ کے۔ ایک لوہا استعمال میں لانا آسان ہو جائے تو کتنے کام لوہے سے آدمی کرتا ہے، پوری انجینئرنگ ہے لوہے سے تعلق رکھتی ہے، تو آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ کڑیاں بنتی ہیں لوہے سے، زنجیر بنتا ہے، اسی طرح جنگ کے بچاؤ کے سامان، خود اور زرہ وغیرہ یہ اسی سے بنتے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام برتن، اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا فرما دی برتنوں والی، یہ صنعت ان کو دے دی۔ اور پھر جو بادشاہت دی وہ بھی مثالی ہے، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، پرندوں پر بھی، ہوا پر بھی۔ کوئی لاؤ مثال ایسی، ہوا کو حکم کرتے ہیں تو چل پڑتا ہے، پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، سمجھ آ رہی بات ہی۔ جنات سے کام لیتے ہیں، بیت المقدس تعمیر ہو رہا ہے، جنات کر رہے ہیں، پرندوں کی حاضریاں لگتی ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کر لیں ایسی مثالی حکومت قرآن خود کہتا ہے کہ ایسی حکومت ہم نے کسی کو نہیں دی۔ تو یہ مجموعی آپ یہ سارا جو ہے قوم کا حصہ ہے، بنی اسرائیل کے حصے میں یہ سعادتیں اور یہ نعمتیں اور یہ برکتیں جاتی ہیں۔ تو پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو حکم ملا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ یہود بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے لگے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا۔ یہ تو دو نام ہیں، یہ تو مثالیں ہیں، ورنہ جو شرک ہے وہ اور بھی کئی شکلوں میں موجود تھا، یہ تو دو نام دے دیے قرآن نے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو لہذا قرآن ان کو یاد تو دلا رہا ہے کہ ہم نے تو تمہیں تورات دی، تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی تھی، لیکن حکم یہ تھا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، باقی کمزوریاں تو چلو درگزر ہوتی رہتی۔ لہذا تم کن لوگوں کی اولاد ہو؟ نوح علیہ السلام کی، ان کے ساتھ نجات پانے والوں کی۔ اب جو ان کے ساتھ نجات پانے والے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں نجات پانے والے 40
70-80 یہ لوگوں کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہوں تھوڑی تعداد ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ جو نجات پانے والے ہیں ان میں یہ سب ایمان والے ہیں، یعنی نجات پانا یا کشتی میں سوار ہونا یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ ایمان والے ہی کشتی میں سوار ہوئے ہیں اور ایمان والوں کو ہی نجات ملی ہے۔ لیکن یہ ایک اتفاق ہے کہ بعد میں آگے جو نسل چلی ہے وہ صرف ان کی چلی ہے جو نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، باقی ایمان والوں کی نسل آگے نہیں چلی، یعنی 1 لڑی 2 لڑی 3 لڑی کے بعد نسل ختم۔ اس وقت تک جو نسل موجود ہے یہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل ہے، باقیوں کی نسل 1 2 4 لڑیوں کے بعد ختم۔ دنیا میں اب جتنی نسل موجود ہے ان کا شجرہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں تک پہنچتا ہے اور ان کے واسطے سے نوح علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ ایک دفعہ نسل سمٹ کے ان تک آ گئی ہے، انہی کے گھر میں آ گئی ہے۔ یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نسل ہو ان کی، کہ ہم نے جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، تو ظاہر ہے ان کے جو بیٹے ایمان والے تھے وہ بھی تو ان کے ساتھ سوار تھے، جیسے عام سام یافس وغیرہ ہے، یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی تو کشتی میں سوار ہے۔ بے شک اس میں وہ بھی ہے جو نافرمان ہے، وہ سوار نہیں ہوا، تو اس کے علاوہ فرما بردار بھی بیٹے ہیں جو سوار ہونے والے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاں تم ان کی اولاد ہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہونے والے تھے، تو ان کو بیٹا کہہ کے نہیں بتایا نوح علیہ السلام کا، شاید اس وجہ سے کہ یہاں بیٹا بتانا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ سوار ہوئے ہی نہیں ہے، وہ بھی سوار ہو جاتا پھر جو بیٹا غرق ہوا ہے، بیٹا ہونے کی وجہ سے سوار نہیں ہوئے، ایمان لانے کی وجہ سے سوار ہوئے، تو ایمان لانے میں سارے برابر ہیں۔ اس لیے فرمایا تم ان کی اولاد ہو جو سوار ہوئے تھے کشتی میں، یعنی ایمان کی وجہ سے، وہ چاہے ان کے بیٹے ہی صحیح، تم انہی کی اولاد ہو، لیکن ان کا کمال بیٹا ہونا نہیں، ان کا کمال ایمان والا ہونا ہے، تو تم ان ایمان والوں کی اولاد ہو، اور اب تم اپنی حرکتیں دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ نوح علیہ السلام تو بڑے شکر گزار آدمی تھے۔ یہ اشارہ بتایا، اشارہ کر دیا کہ یہ ہے ان کی تباہی کا سبب کہ ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے روگردانی کر لی، اور وہ جو ان کو پیغام ملا تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز نہیں بناؤ گے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے، تو تب تک یہ انعامات تمہارے پاس رہیں گے، جب تم نافرمانی پر آ جاؤ گے تو یہ غداری ہے ایک قسم کی، اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو، یہ اس کے غضب کو دعوت دینا ہے، تو اس بنیاد پر پھر یقیناً لوگ اللہ کی نعمتوں سے کیا ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ محرومی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ پھر اللہ جل جلالہ نے نبوت بھی لے لی، قیادت بھی لے لی، اور اسی طرح بیت المقدس کی تولیت بھی گئی، سمجھ آ رہی بات جی، اور اسی طرح جو کتاب ہے وہ بھی نکل کے بنو اسماعیل میں چلی گئی، اللہ نے قرآن پاک دے دیا۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، امامت بھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بنا کے اشارہ کر دیا کہ اب کے بعد آپ نبیوں کے امام ہیں، تو ان کی جو امتیں ہیں آپ ان کے بھی امام ہیں، یعنی یہود کے بھی امام ہیں اور نصارہ کے بھی امام ہے۔ وہ آپ کو مانیں گے تو ایمان والے، نہیں مانیں گے تو ان کی بھی بخشش نہیں، ان کے نبی مان رہے ہیں تو تم کیوں نہیں مانتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اس واقعے کے بعد اس کا ذکر کرنا، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ ساری برکتیں اور رحمتیں ان سے اس لیے روٹ گئی ہیں کہ یہ ناشکرے نکلے ہیں، اور یاد رکھنا ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ آج پاکستان اگر 2 لخت ہوا ہے تو اس کا ایک سبب ہم لوگوں کی ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ اس کی وجہ ہم نے اس ملک کے ساتھ تھوڑا کھلواڑ تو نہیں کیا، اس کے بنانے کے بعد ہم نے نہ اسلام کی فکر کی ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، اور نہ ہم نے اس ملک کی فکر کی ہے کہ جس کو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد لیا تھا، ہم نے اس کے تحفظ کبھی نہیں سوچا، لوٹا ہی ہے اس کو، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ناشکری نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی؟ نہ دین کی خدمت ہے نہ ملک کی خدمت ہے، بس ایسے سمجھا جیسے ہمیں ایک تجربہ گاہ مل رہی ہے اور اس میں روز تجربے ہو رہے ہیں، اور واقعتاً تجربے ہی ہوتے آ رہے ہیں ابھی تک۔ ہر موقع پر ایک نئی سے نئی شکل حکمرانی کی آ جاتی ہے، اور لوگوں کو لوٹنے کی نئی سے نئی شکلیں آ جاتی ہیں، تو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اس ملک کو واقعتاً ایک تجربہ گاہ بنا دیا، تو یہ ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے۔ پھر بہت ساری قومیں، بنگالی جو تھے وہ بھی، کشمیری بھی، یہ لوگ کم از کم ملک کے بنانے میں آپ کے ساتھ تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جب آپ کسی قوم کو پکڑ کے ماریں گے اور ان ناقدری کریں گے تو پھر یقیناً کہیں نہ کہیں تو بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے قربانیاں دی اس ملک کے بنانے میں،
ہم نے ان کے ساتھ جہاں زیادتی کی ہے تو پھر اس کا ایک نتیجہ نہ شکری کی صورت میں یہ نکلے گا کہ نعمتوں سے کیا ہو جاتے ہیں. آج اس ملک میں آزاد ملک کہلانے کے باوجود ہم آزاد نہیں ہیں. ہم کوئی آزاد نہیں ہے. اس کو آزادی کہتے ہیں. آپ کسی ایئرپورٹ پہ جائیں, آپ کا ڈیٹا پہلے چیک ہوگا, اپنے بھی نہیں بگانے چیک کریں گے. تم کون ہو, کہاں جا رہے ہو, کس لیے جا رہے ہو, تمہارا نمبر کیا ہے, یہ تمہاری ٹرانزیکشن کیا ہے. سمجھ آ رہی بات جی؟ فلاں کال کیوں آئی, فلاں کال کیوں گئی, یہ سب ڈیٹا, یہ سب تفصیل کیا ہے. اس کو آزادی کہتے ہیں کہ آپ گھر سے نکل کے دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتے. سمجھ آ رہی بات جی؟ تو یہ سب غلامی ہے, آزادی تو نہیں. تو ناقدری جب کرتے ہیں تو پھر اس سے بھی برے دن آتے ہیں. کہتے ہیں کہ مصر جب فتح ہوا تو ظاہر ہے مصر ایک بڑی طاقت تھی, بڑا ملک تھا, تو ایک سب لوگ خوش تھے, آپس میں مبارکبادیں دے رہے تھے. ایک صحابی بیٹھے رو رہے تھے, ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں رو اس پہ رہا ہوں کہ یہ کل کسی اور کے پاس تھا, آج اللہ نے ان پر ہمیں فتح دے دی ہے. مجھے ڈر ہے کہ ہم سے کوئی ناقدری ہو گئی تو کسی اور کو اللہ ہم پہ غلبہ دے دے. تو فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں, نعمتیں واپس بھی ہو جاتی ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ محروم نہ کرے, اور اللہ یہ ملک امانت جو ہے یہ امانت دار ہاتھوں میں رہے, اور اللہ ہم سب کو دین اور ملک کے معاوضوں میں شامل فرمائے. ورنہ کتابوں جیسی اور بادشاہتوں اور نبوتوں جیسی نعمتیں اللہ نے لے کے دوسرے گھر کو دے دی ہیں, تو ہم کیا چیز ہے. اگر مکے والوں نے ناقدری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ نے مدینے ٹھہرا دیا, ٹھیک ہے بھائی جاؤ, نہیں مانتے نا صحیح. سردار آکڑ گئے, غلاموں کو عزتیں مل گئی, نہ کرو. امیر آکڑ گئے, غریبوں کو مل گئی, چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں کون سی محتاجی ہے. اس لیے جب ناقدری ہوتی ہے تو پھر اللہ اوروں کے حوالے نعمتیں کر دیتا ہے. اللہ سمجھ نصیب کرے. اللہ ملک